حلیمہ اپنے ننھے بچے کو گود میں لیے پریشان بیٹھی ہے۔ بچہ مسلسل روئے جا رہا ہے۔ حلیمہ ہر طرح سے اپنے بچے کو بہلا رہی تھی مگر وہ چپ نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف ہے۔ قریب ہی حلیمہ کا شوہر بھی پریشان نظر آ رہا ہے۔ حلیمہ ایک نیک اور رحم دل عورت تھی۔ اس کا شوہر بھی ایک محنتی ایماندار شخص تھا۔ یہ لوگ ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں رہتے تھے مگر بہت ہی غریب تھے۔ محنت مزدوری کر کے جو کچھ حاصل ہوتا صبر شکر کے ساتھ گزارا کر لیتے۔ کچھ عرصہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے درخت اور پودے سوکھ گئے تھے۔ جانور بھی پانی سے محروم تھے۔ ایسے میں نہ انہیں خود کھانے کو مل رہا تھا اور نہ ہی ان کے جانوروں کو۔ اس وقت بھی حلیمہ اور ان کے شوہر کے پریشان ہونے کی وجہ یہی تھی۔ ننھا عبداللہ بھوک کی وجہ سے مسلسل روئے جا رہا تھا۔ گھر میں جو اونٹنی تھی بھوک کی وجہ سے اس سے بھی ایک بوند دودھ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ حارث کو پریشان دیکھ کر حلیمہ نے کہا، فکر نہ کرو، صبح ہم لوگ شہر جائیں گے اور کچھ نہ کچھ بندوبست ہو ہی جائے گا۔ وہاں کی روایات کے مطابق دراصل گاؤں کی خواتین شہر جاتی اور ایک ایک بچے کو گود لے لیتی اور اسے اپنے ساتھ گاؤں لے آتی تاکہ گاؤں کی خالص غذا اور تازہ آب و ہوا میں پرورش کے ساتھ بچہ اپنی زبان پر مہارت حاصل کر لے۔ اگلی صبح حلیمہ نے سفر کے لیے اپنا سامان لیا۔ ننھے عبداللہ کو گود میں لے کر اپنی سرمئی رنگ کی گدی پر سوار ہو گئی۔ 10 خواتین اور مردوں پر مشتمل یہ قافلہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ حلیمہ کی گدی بھوکی ہونے کی وجہ سے لاغر ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ چل رہی تھی کہ قافلے والے کافی آگے نکل جاتے اور رک کر حلیمہ کے آنے کا انتظار کرتے۔ حلیمہ اور حارث بہت خاموشی سے سفر کر رہے تھے۔ اسی طرح اس سفر کرتے ہوئے وہ لوگ شہر پہنچ گئے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ کسی بڑے گھرانے کے بچے کو گود لے مگر ہوا کو یوں کہ پہلے پہنچ جانے کی وجہ سے ساتھی عورتوں نے اپنے مطلب کے گھر تلاش کر لیے۔ حلیمہ کے پہنچتے پہنچتے صرف ایک بچہ رہ گیا تھا اور وہ ایک یتیم بچہ تھا جسے تمام خواتین نے نظر انداز کر دیا کیونکہ بچے کا باپ وفات پا چکا تھا۔ بڑے دادا عمر کے زیادہ حصے میں جو زیادہ زندہ رہنے کی امید نہ رکھتے تھے، یہاں تک والدہ کا تعلق ہے وہ بھی زیادہ مالدار نہ تھی۔ بچے کی وراثت میں بھی کوئی زیادہ مال و دولت نہ تھا۔ غرض ایک طرف غریب بچہ اور دوسری طرف غریب ترین دائی۔ تمام عورتوں کو بچے مل گئے اور روانگی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ایسے میں حلیمہ نے اپنے شوہر کو مشورہ کیا کہ ساتھیوں کے ساتھ بچہ لیے بغیر واپس جانا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں اس یتیم بچے کو ہی لے آتی ہوں۔ شوہر نے جواب دیا، جیسا چاہو کرو، کیا معلوم اللہ اس کے ذریعے ہم پر رحمت نازل کر دے۔ حلیمہ اس وقت واپس بچے کے دادا کے پاس گئی اور ان سے بچے کو مانگا۔ دادا نے بچے کی والدہ کے پاس حلیمہ کو بھیج دیا۔ حلیمہ نے جو بچے کو دیکھا تو وہ عام بچوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ انہوں نے بچے کو گود میں لے کر اسے پیار کیا اور گود میں لیے اسے اپنی سواری کے پاس آ گئی۔ واپسی کا سفر شروع کیا گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر چلے تھے کہ ساتھی عورتوں کی آواز آئی، ذرا آہستہ چلو، ہمارا بھی خیال کرو اے حلیمہ، کیا یہ وہی سواری نہیں جس پر تم شہر آئی تھی اور جسے ایک قدم چلنا بھی مشکل تھا؟ یوں یہ لوگ اپنے علاقے بنی سعد میں پہنچنے پر حلیمہ کے شوہر نے جب اپنی اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کا دودھ دھویا اور اسے خود بھی پیا، حلیمہ کو بھی پلایا اور حلیمہ کے بچے اور اس یتیم بچے کو بھی۔ اس کے بعد تمام جانوروں کو چرنے کے لیے میدان میں چھوڑ دیا مگر بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ سوکھی پڑی تھی، نہ ہی کہیں سبزہ تھا اور نہ ہی پانی۔ ایک بوند جانوروں کو ٹھیک طرح چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بیچارے لاغر ہو رہے تھے اور ان میں سے کوئی ایک قطرہ دودھ نہیں دے رہا تھا۔ مگر یہ کیا کہ لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ حارث کی بکریاں بھی انہی جانوروں کے ساتھ گئی تھیں اور انہی میدانوں میں گئی تھیں۔
جہاں دوسرے جانور گئے تھے، مگر دوسرے جانوروں کے برعکس ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور پیٹ چارے اور پانی سے۔ یہ ایک دن نہیں ہوا، دوسرے دن بھی یہی ہوا، آخر تیسرے دن بھی۔ لوگ ایک دوسرے سے بول پڑے کہ تم اپنے جانوروں کو اس جگہ کیوں نہیں چرنے لے جاتے جہاں حلیمہ اور حارث کے جانور جاتے ہیں؟ مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ چراگاہ کا کمال ہے یا کسی اور کی برکت۔ یہ برکت کوئی ایک دن کی بات نہ تھی بلکہ روزانہ کا معمول تھا۔ دودھ میں برکت، رزق میں فراوانی، بچہ عام بچوں کی نسبت اچھی صحت اور مضبوط جسم کا تھا۔ 9 ماہ میں بہت صاف گفتگو کرنے لگا تھا۔ جب 2 سال مکمل ہو گئے تو بچے کو وہاں کے قاعدے کے مطابق اس کی والدہ کے پاس لے گئے۔ خواہش ظاہر کی کہ یہ بچہ کچھ عرصہ ہمارے پاس رہے تاکہ شہر کی بیماریاں اور وباؤں سے محفوظ رہے۔ دراصل میاں بیوی بچے سے محبت کرتے ہی تھے، ساتھ ہی اپنی ساری خوشحالی کا سبب بھی اس بچے کو ہی سمجھتے تھے۔ بچے کی والدہ تو راضی نہیں ہوئی مگر برابر اصرار کرنے پر راضی ہو گئی۔ وہ دونوں واپس بچے کو اپنے قبیلے بنی سعد میں لے آئے، مگر کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حارث اور حلیمہ ایک دم گھبرا گئے۔ فیصلہ کیا کہ بچے کو جتنی جلدی ممکن ہو اس کی والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے، تو حلیمہ نے بہانہ بنا کر بچے کو واپس کرنا چاہا، لیکن انہیں اس بہانے سے تسلی نہ ہوئی۔ دراصل وجہ حلیمہ کو بتانی ہی پڑی۔ اب بچہ اپنی ماں کے پاس اور چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان رہ رہا تھا۔ چند سال بعد والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ اب دادا اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے۔ ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، مگر دادا دن بدن کمزور ہو رہے تھے، ضعیفی بھی بڑھ گئی تھی، اور یوں ایک دن دادا بھی اپنے لاڈلے پوتے کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف چل پڑے۔ اب اس معصوم بچے کو اس کے چچا جان، جو اپنے بچوں سے زیادہ محبت سے پرورش کرنے لگے۔ چچا جان کی آمدنی بہت تھوڑی تھی، وہ بکریاں پال کر گزر اوقات کرتے تھے۔ ننھے بچے کو بکریوں کی نگرانی کے ساتھ لے جاتے اور یوں ننھا بچہ 9 سال کا ہو گیا۔ ایک دن سوداگروں کا ایک قافلہ شام جا رہا تھا تو چچا ان کا معصوم بھتیجا بھی اس قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ راستے میں جہاں قافلے کے لوگ کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے، ٹھیک اسی جگہ ایک عیسائی عبادت گاہ تھی۔ جہاں عیسائی عبادت گاہ کا نگران تھا، جسے راہب کہتے ہیں، عبادت کر رہا تھا۔ ان دستاویزات کا محافظ ہوتا ہے جو نسل در نسل اس عبادت گاہ میں چلی آ رہی تھی۔ یہ راہب بھی ان دستاویزات اور ان میں بیان کی گئی باتوں سے بخوبی واقف تھا۔ اب جو یہ قافلہ جس میں یہ دونوں چچا اور بھتیجا تھے عبادت گاہ سے ذرا فاصلے پر آ کر ٹھہرا تو راہب نے قافلے پر نظر ڈالی اور ایک دم ہی چونک پڑا، کیونکہ جب وہ قافلے کو دور سے آتا دیکھ رہا تھا تو اسے بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس قافلے کے اوپر سایہ کیا ہوا نظر آیا تھا، مگر اس نے محض ایک اتفاق سمجھا۔ مگر اب جب قافلہ بالکل رک چکا تھا اور مختلف درختوں کے سائے میں اس قافلے کے لوگ آرام کر رہے تھے تو ایسے ہی ایک درخت کے اوپر یہ بادل کا ٹکڑا بھی ٹھہر گیا، اور یہ دیکھ کر راہب جو بڑے دلچسپی سے قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا اب ایک دم ہی چونک گیا، اور پھر اس عیسائی کے تجسس نے مزید زور پکڑا اور اس کے ذہن میں ایک تجویز بھی دے گیا۔ راہب نے اس قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی اور کہلوایا کہ میری خواہش ہے کہ تم میں سے ہر ایک نوجوان، بوڑھا، غلام یا میرے یہاں کھانے کے لیے آئے۔ سب قافلے والے دعوت میں شرکت کے لیے عیسائی راہب کے یہاں پہنچے۔ جیسے جیسے لوگ عبادت گاہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، عیسائی راہب ہر ایک کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن جو بات وہ لوگوں میں تلاش کر رہا تھا اسے نہیں ملی۔ غالباً تمام لوگ نہیں آئے۔ راہب کو خیال آیا کہ میں نے کہا تھا کہ کسی کو چھوڑ کر مت آنا۔ راہب نے قافلے والوں سے کہا کہ ایسا کوئی بھی نہیں جسے ہم نے پیچھے چھوڑا ہو، سوائے ایک لڑکے کے جو ہم میں سب سے چھوٹا ہے۔ قافلے والوں نے جواب دیا، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرو، اسے بلا لاؤ۔
اس کا یہاں آنا بہت ضروری ہے۔ راہب نے قدر ناراضگی سے قافلے والوں کو شرمندگی کا احساس ہوا۔ وہ لڑکے کو دعوت پر بلا لائے۔ لڑکے کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر ہی راہب کو اپنی تلاش مل گئی۔ کھانے پینے کا سلسلہ ہوا۔ راہب لڑکے کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ کھانے کا سلسلہ ختم ہوا تو راہب کم عمر مہمان کے پاس بیٹھ گیا۔ مختلف سوالات کرتا رہا۔ نو عمر لڑکا بڑے مناسب اور صاف گوئی سے جواب دیتا رہا اور کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کی۔ اس نے اس کی ابا کاندھے سے اٹھا کر پیٹھ دیکھنے کی خواہش کی۔ اسے بچے کی باتوں پر یقین آ گیا تھا مگر مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ بچے کی پیٹھ پر نشان دیکھنے کے بعد راہب نے اس کے چچا سے سوال کیا، بچے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ چچا نے، جو کہ اپنی اولاد سے زیادہ اس کی پرورش کی تھی، اس لیے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، راہب نے پورے یقین سے کہا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، چچا نے جواب دیا۔ پھر اس کا باپ کہاں ہے؟ راہب نے ایک اور سوال چچا سے کیا۔ کیا وہ انتقال فرما گئے تھے جب اس کی پیدائش نہیں ہوئی تھی؟ یہ سچ ہے، راہب نے فوراً تصدیق کر دی۔ اپنے بھائی کے بیٹے کو فوراً اپنے ملک لے جاؤ، یہودیوں سے بچا کر رکھو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر وہ اسے دیکھ لیں، جو کچھ میرے علم میں ہے وہ بھی جان جائیں گے اور اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تمہارے بھائی کے اس بیٹے کے لیے قدرت نے اپنے خزانے میں بڑی عظمتیں سنبھال رکھی ہیں۔ راہب نے اپنی تعلیمات کے مطابق صاف چچا جان کو ہر بات بتا دی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے منتخب کیا۔ جی ہاں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی، جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس فرض کو انجام دینے میں لگا دی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری طرف سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے۔ آمین۔